ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں کہ واٹ از بایولوجی، کہ بایولوجی کیا ہے۔ تو بایولوجی از سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف، کہ جب آپ لائف کے بارے میں سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہو، لائف کے بارے میں مطلب لیونگ تھنگس کے بارے میں، کہ لیونگ تھنگس کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی باڈی کس طرح سے ہوتی ہے، باڈی میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے، وہ آپس میں کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں، انوائرمنٹ کے ساتھ لیونگ تھنگس کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں، مطلب لیونگ تھنگس کے بارے میں، لیونگ آرگنیزمس کے بارے میں جتنے بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں وہ ساری بایولوجی کہلاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس فیلڈ کو بایولوجی کیوں کہتے ہیں؟ تو بایولوجی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو بایولوجی کا ورڈ ہے یہ دو گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے، اور یہ پہلا جو گریک ورڈ ہے جس سے یہ مل کر بنا ہے وہ ہے بایوس۔ بایوس کا مطلب ہے لائف، اور لوگوس کا مطلب ہے تھاٹ اور ریزننگ، مطلب کہ لائف کے بارے میں کوئی تھاٹ، کوئی ریزننگ، کوئی اسٹڈی یا لائف کی اسٹڈی، اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجی۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیونگ تھنگس کے بارے میں جو بھی اسٹڈی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں بایولوجی۔ تو اسٹوڈنٹس اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ہم بایولوجی کو اسٹڈی کیوں کریں؟ وائی ٹو اسٹڈی بایولوجی؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جب بھی کوئی پرابلم آپ کے سامنے آتا ہے تو جب آپ اس پرابلم کو سولو کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ نارمل میں یہ کیسا تھا۔ تو اگر آپ باڈی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باڈی کی نارمل فارم کیا تھی۔ تو اس لیے بایولوجی کے اندر ہم لیونگ تھنگس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے فنکشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے جو ریلیٹڈ ایکسپیکٹ ہوتی ہے لیونگ تھنگس کی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جب ہم نارمل چیزیں، نارمل اسٹرکچر، نارمل فنکشن کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو تب پھر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہیں یا ہمارے فوڈ پرابلم ہیں، انوائرمنٹل پرابلم ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں بایولوجی اسٹڈی کرنی ہے تو آپ نے اس لیے کہنا ہے کہ جب تک ہمیں نارمل چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، نارمل لیونگ باڈی کا نہیں پتہ ہوگا، اس وقت تک ہم اس کے ہیلتھ، فوڈ اور انوائرمنٹ پرابلم حل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہم بایولوجی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم ان پرابلمس کو حل کر سکیں۔ اچھا، تو اب جو بایولوجی ہے، بایولوجی کو فردر پھر 3 ڈویژنس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ جو پہلی ڈویژن ہے بایولوجی کی وہ ہے باٹنی، کیونکہ لیونگ تھنگ کے اندر بیسیکلی 3 چیزیں آتی ہیں، ایک پودے، ایک جانور، اور ایک جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، انسیکٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے آرگنزمز ہوتے ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو پودوں کے بارے میں اسٹڈی ہوگی، دا اسٹڈی آف پلانٹس، اس کو ہم کہیں گے باٹنی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری ڈویژن ہے وہ ہے زولوجی۔ زولوجی از دا اسٹڈی آف اینیملس، اینیملس کے بارے میں جتنی بھی اسٹڈی ہوگی وہ ہم زولوجی کے اندر کنڈکٹ کریں گے۔ اور تیسری ڈویژن ہے بایولوجی کی مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی کے اندر ہم مائکرو آرگنزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم کے اندر آپ کے بیکٹیریا آ گئے، فنجائے آ گئے، الجی آ گئے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ وائرسز آ گئے جس طرح یہ کرونا ہے۔ تو یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے یہ ساری مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ برانچز آف بایولوجی، کہ بایولوجی کے اندر جو فردر برانچز ہیں ہم ان کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی برانچ بایولوجی کی وہ ہے مورفولوجی۔ مورفولوجی کیا ہے کہ جب آپ کسی اینیمل کو یا کسی پودے کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو ایکسٹرنل اپیئرنس آپ اوپر سے باہر سے دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے دکھتا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی شیپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ باڈی کو کٹ کیے بغیر اوپر سے ہی دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مورفولوجی ہے۔ دا برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم، جو لیونگ آرگنزم کی فارم کس طرح کی ہے، ان کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے، اس کی اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو یہ آپ مورفولوجی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اناٹمی۔ بچوں، مورفولوجی تو تھی کہ آپ ایکسٹرنل اپیئرنس سے ہی اسٹڈی کر لیتے ہو کسی اینیمل یا پلانٹ کو دیکھ کے، لیکن اناٹمی کیا ہے؟ جب آپ اس پودے کو کھولتے ہو، کٹ کرتے ہو، یا کسی اینیمل کی باڈی کا آپ آپریشن کر کے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، یا اس کا ہارٹ کہاں پہ ہے، اس کے لنگس کہاں پہ ہیں، اس کا اسٹومک کدھر ہے، کس طرح کا ہے، یہ ساری جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اناٹمی ہے۔ دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز از کالڈ اناٹمی۔ کسی بھی باڈی کی جب آپ انٹرنل اسٹرکچرز کی اسٹڈی کرتے ہو وہ اناٹمی ہو گئی۔ تو یاد رکھنا ہے جب ایکسٹرنل
باہر سے اسٹڈی کریں گے تو وہ مورفولوجی ہوگی، اور جب ایکسٹرنل اسٹڈی کریں گے انٹرنل اسٹڈی کریں گے تو وہ اناٹمی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہسٹولوجی۔ اب آپ نے باڈی کو کھولا، انٹرنلی آپ نے دیکھا کہ اس میں مسلز ہیں یا ٹیشوز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس باڈی کے ٹیشوز ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، تو آپ ٹیشو کو کٹ کرتے ہو، سلائڈ بناتے ہو اور مائکروسکوپ کے اندر اسے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر فردر سیل کس طرح کے یا کس طرح بنا ہوا ہے، تو پھر آپ ہسٹولوجی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو۔ تو مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو از کالڈ ہسٹولوجی۔ تو پہلے آپ نے باہر سے دیکھا، پھر آپ نے باڈی کو کھول کے دیکھا، اناٹمی۔ اب آپ مزید مائکروسکوپک لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہو ٹیشوز کی، تو اس کو ہم ہسٹولوجی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے اسٹڈی آف سیلز۔ آپ نے ہسٹولوجی میں دیکھ لیا کہ کس طرح کے سیلز ہیں۔ اب آپ اندر جا کے جب سیلز کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو، سیل کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے، سیل کا فنکشن کس طرح سے ہے، اور سیل کے اندر کون کون سی آرگنیلیز پائی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس آرگنیلیز ہوتی ہیں جو سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں، جس طرح مائٹوکونڈریا، نیوکلیس، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، ان چیزوں کو آرگنیلیز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سیل ڈیوائڈ کرتا ہے اور ایک سیل سے 2 سیل بنتے ہیں، جب آپ سیل ڈویژن کی اسٹڈی کرتے ہو تو وہ بھی سیل بیولوجی کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سیل بیولوجی کیا ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ جب ہم کسی بھی سیل کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے، سیل کے فنکشن کو اسٹڈی کریں گے، سیل کے اندر آرگنیلیز کو اسٹڈی کریں گے، یا ہم سیل کے ڈویژن کو اسٹڈی کریں گے، تو ہم سیل بیولوجی اسٹڈی کر رہے ہوں گے، اور اس فیلڈ کا جو سائنٹسٹ ہوتا ہے ہم اسے سیل بیولوجسٹ کہتے ہیں۔ اگلی برانچ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے فزیولوجی۔ اچھا، تو اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ باڈی دکھتی کیسی ہے، پھر باڈی کو کھول کے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے لنگس کدھر ہیں، اس کا ہارٹ کدھر ہے، اس کا برین کدھر ہے۔ لیکن اب آپ جب اسٹڈی کرتے ہو کہ ہارٹ کام کس طرح کرتا ہے، لنگس کس طرح بریدنگ کرواتے ہیں، برین کس طرح کام کرتا ہے، تو پھر آپ تو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو فنکشن کی۔ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو تب آپ فزیولوجسٹ ہوتے ہو اور آپ فزیولوجی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو۔ تو دا برانچ دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فنکشن آف ڈفرنٹ پارٹس آف دا لیونگ آرگنیزمس از کالڈ فزیولوجی۔ تو فزیولوجی کیا ہے بچوں؟ جب آپ کسی بھی باڈی کے فنکشن کو اسٹڈی کرتے ہو تو وہ فزیولوجی کہلائے گی۔ جینیٹکس بہت ہی امپورٹنٹ برانچ ہے۔ اسٹوڈنٹس، جینز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب اکثر کوئی غصہ کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے جینز میں غصہ ہے، اس کے بابا بھی اسی طرح غصہ کرتے تھے، اس کے خاندان میں سب اسی طرح غصہ کرتے ہیں، جھگڑالو ہے۔ یا کوئی بہت اچھا بولتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس کے ابو بھی بہت نیک تھے، اچھا بولتے تھے، اس کی جینیٹکس میں۔ تو جینیٹکس کیا ہے؟ جینیٹکس جینز ہوتے ہیں اور اس کا رول ہوتا ہے انہیریٹنس میں۔ انہیریٹنس کیا ہے؟ انہیریٹنس ہے ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ۔ جب والدین سے ان کے بچوں میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں، اور جو جینز ہوتے ہیں یہ انہیریٹنس کرانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جینز کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے مٹیریل جو کہ ٹرانسمیشن کراتا ہے کریکٹرز کی فرام ون جنریشن ٹو اندر۔ آپ کا جو ہائٹ ہے، آپ کا جو کلر ہے، آپ کا جو آئی کلر ہے، اسکن کلر ہے، ہیئرز ہیں، یہ ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ آپ کے پیرنٹس سے ٹرانسفر ہوتی ہیں فردر۔ تو جب آپ جینز کی اسٹڈی کرتے ہو کسی بھی لیول پہ تو وہ جینیٹکس کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایمبریولوجی کیا ہے۔ ایمبریولوجی ہے اٹ از دا ڈیولپمنٹ آف ایمبریو ٹو دا نیو انڈیویژول، کہ جب سپرم اور ایگ فیوز کرتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے اور اس سے ایک نیا بیبی بنتا ہے مدر کی باڈی کے اندر۔ اس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی جتنی بھی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ٹیکسونومی، اسٹوڈنٹس آپ نے سوچا ہوگا کہ اتنے زیادہ اینیملز ہیں، اتنے زیادہ پرندے ہیں دنیا کے اندر، تو سب کو یاد رکھنا سائنٹسٹ کے لیے کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو سائنٹسٹ ان سب پرندوں کو علیحدہ علیحدہ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پھر گروپس کے نام رکھ دیتے ہیں، پھر ان اینیملز کو علیحدہ علیحدہ نام دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ اینیملز کی نیمنگ اور ان کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسونومی ہے۔
تو ٹیکسونمی از دا اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمس انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. تو اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں ہماری اگلی برانچ ہے پیلنٹولوجی. اسٹوڈنٹس آپ نے ڈائنوسورس کے بارے میں سنا ہوگا, ڈائنوسورس کی مووی بھی دیکھی ہوں گی. تو اب ڈائنوسور تو دنیا میں نہیں ہیں, وہ ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ڈائنوسور کس طرح دکھتے تھے یا وہ تھے یا نہیں تھے؟ تو ہمیں پتہ چلا ان کے فاسلس سے. اب اسٹوڈنٹس کویشچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ فاسلس کیا ہوتے ہیں؟ تو فاسلس وہ ریمینز ہوتے ہیں یا وہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے پلانٹس کی یا اینیملس کی زمین کے اندر بریڈ ہو گئی تھیں, دفن ہو چکی تھی, اور بعد میں اب انہیں کھود کر زمین سے باہر نکالا گیا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں فاسلس. جب ہم فاسلس کی اسٹڈی کرتے ہیں یا آرگنیزمس کی, ایکسٹینٹ آرگنیزمس کی ریمینس کی, ان کی باقیات کی اسٹڈی کر کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس اسٹڈی کو ہم, اس برانچ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیلنٹولوجی ہے. نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل بائیولوجی. اسٹوڈنٹس جو بھی اینیمل جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہ انوائرمنٹ پہ افیکٹ کرتا ہے اور انوائرمنٹ کا بھی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اینیمل کس طرح انوائرمنٹ کو پلوٹ کر رہا ہے یا انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے یا کس طرح انوائرمنٹ کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا اس کے برعکس انوائرمنٹ اس پہ کیا افیکٹ ڈال رہا ہے, تو اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل بائیولوجی, کیونکہ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انٹریکشن بٹوین آرگنیزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ. انوائرمنٹ اور آرگنیزمس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے, اس کی اسٹڈی کو انوائرمنٹل بائیولوجی ہم کہیں گے. سوشل بائیولوجی. اسٹوڈنٹس دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں, ایک میں ایک گوریلا نے پستول اٹھایا ہوا ہے جو کہ ایگریسو بیہیویئر اس کا شو کر رہا ہے, اور دوسرے میں ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہے, وہ پیار کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. تو ایک تصویر میں یہ دکھایا گیا کہ یہ اب نارمل بیہیویئر ہے اور ایک تصویر میں یہ نارمل بیہیویئر ہے. تو جب ہم آرگنیزمس کے سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, بیسیکلی ہم اس فیلڈ کے اندر ہیومن بینگس, انسانوں کے سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ سوسائٹیز بناتے ہیں. تو ایسی اسٹڈی کو جب ہم ان کے بیہیویئر کو اور بیسیکلی سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی برانچ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل بائیولوجی کی برانچ ہے. آگے پیراسائٹس ہے. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیراسائٹس ہوتے کیا ہیں. پیراسائٹس ایسے آرگنیزمز ہوتے ہیں یا تو وہ باڈی کے اندر رہتے ہیں کیڑے مکوڑے, یا وہ باڈی کے باہر رہتے ہیں, باڈی کے اوپر رہتے ہیں جس طرح لائس ہو گئی, ٹکس ہو گئی اینیملز کے اندر. تو جب ہم ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو کہ آرگنیزم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, اسی سے خوراک لیتے ہیں, اسی سے شیلٹر لیتے ہیں, لیکن پھر اسی ہی اینیمل کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس میں بیماری کاز کر دیتے ہیں. تو جب ہم ایسے پیراسائٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیراسائٹولوجی ہے. نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے بایو ٹیکنالوجی. اسٹوڈنٹس آپ نے سنا ہوگا کہ ویکسین ہوتی ہیں, انسولینز ہوتی ہیں. تو یہ کیسے تیار ہوتی ہیں؟ یہ تیار ہوتی ہیں بیکٹیریا کے تھرو. بیکٹیریا کو یوز کر کے یا کچھ اور آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے کچھ ایسی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو جب ہم آرگنیزمز کو استعمال کرتے ہیں ہیومن کے فائدے کے لیے, انسانوں کے ویلفیئر کے لیے پروڈکٹس بناتے ہیں آرگنیزمز کو یوز کر کے, اور بیسیکلی مائکرو آرگنیزمز کو یوز کر کے, تو ایسی برانچ کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی. امیونالوجی کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس ابھی آج کل کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اور یہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جن افراد کے اندر امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے یا جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا. تو اسٹوڈنٹس یہ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کسی بھی کنٹری کے اندر جب کوئی دشمن آتا ہے تو اس کی جو آرمی ہوتی ہے وہ اس کا ڈیفینس کرتی ہے, اس دشمن سے بچاتی ہے, تو وہ اس کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی باڈی کے اندر بھی کچھ سیلز ہیں جس طرح وائٹ بلڈ سیلز ہیں, وہ آپ کی باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے, آپ کی باڈی کی فوج ہے. وہ باہر سے جو بھی جراثیم آتا ہے اس کے خلاف لڑتی ہیں اور آپ کی باڈی کو محفوظ بناتی ہیں. تو جس کا جتنا زیادہ مضبوط ڈیفینس سسٹم ہوگا اس کے اتنے زیادہ طاقتور ہوگا اور بیماری سے بچا رہے گا. تو اس جب امیون سسٹم کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس ڈیفینس سسٹم کی اسٹڈی کرتے ہیں باڈی کے اندر کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امیونالوجی ہے, اسٹڈی آف امیون سسٹم. اس کے بعد ہے اینٹومولوجی. اسٹوڈنٹس جتنے بھی انسیکٹ ہیں آپ کے ارد گرد, بٹر فلائی ہو گیا, کاکروچ ہو گیا, اسپائڈر ہو گیا, ماسکیٹو ہو گیا, آنٹ ہو گیا, ان سب کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں اینٹومولوجی.
اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ان کیڑوں مکوڑوں کی اسٹڈی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو جس طرح ملیریا آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ وہ ماسکیٹو کے کاٹنے سے ہوتا ہے، ڈینگی ماسکیٹو کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب تک ہم ان انسیکٹس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ملیریا کس طرح پھیلتا ہے یا ڈینگی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو ان سب کی اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو انسیکٹس کی اسٹڈی بھی ضروری ہے اور اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انٹومولوجی. اس کے بعد آپ جو دوائیاں لیتے ہیں، جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، وہ دوائی باڈی کے اندر جا کے کس طرح افیکٹ پیدا کرتی ہے، یا باڈی جو ہماری ہے وہ ڈرگس کو کس طرح لیتی ہے. تو سب کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ فارماکولوجی کے اندر ہوتی ہے. جو فارماکولوجسٹ ہوتا ہے وہ ڈرگس کے بارے میں یا میڈیسن کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹر ڈسپلنری سائنسز. اسٹوڈنٹ ابھی تک جو آپ نے ساری برانچز پڑھی تھیں وہ سمپل برانچز تھیں، جس کے اندر پہلے ہم نے بایو پڑھی، بایو کے بعد ہم نے اس کی ڈویژنس پڑھی، باٹنی، زولوجی، مائکرو بایولوجی. اس کے بعد آپ نے سمپل برانچز پڑھی جو صرف ایک چیز کو اسٹڈی کر رہی ہوتی تھی، یا تو ایکسٹرنل بیہیویئر یا انٹرنل بیہیویئر، یا ٹیشوز کے بارے میں یا سیل کے بارے میں یا جینس کے بارے میں. لیکن جو انٹر ڈسپلنری سائنسز ہیں یہ بیسیکلی سائنس کی دو برانچز کا آپس میں انٹریکشن ہے، آپس میں ریلیشن شپ ہے. اسٹوڈنٹ جب آپ فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فزکس میں آپ موومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، لیکن جب آپ لیونگ تھنگ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بایولوجی ہوتی ہے. تو جب لیونگ تھنگس کی موومنٹ پڑھیں گے تو وہ بایو فزکس ہوگی، اور یہ انٹر ڈسپلنری سائنسز ہوگی کیونکہ آپ دو سائنسز کو استعمال کر کے ایک چیز کو اسٹڈی کر رہے ہو. تو بایو فزکس کیا ہے؟ جب آپ لیونگ تھنگس کی موومنٹ کو پڑھ رہے ہو، یا کوئی بھی فزکس کا پرنسپل جب آپ لیونگ باڈی کے اوپر، لیونگ آرگنزم کے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ بایو فزکس ہوگا. اور یہ دو سائنس کی برانچز ہوگی، بایو اور فزکس، جو آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوں گی اور آپ کی اسٹڈی میں ہیلپ کر رہی ہوں گی. اسی طرح جب آپ فوٹوسینتھسس کے بارے میں پڑھتے ہو، ریسپائریشن کے بارے میں پڑھتے ہو، یا کسی بھی کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہو. اچھا، جب کیمیکلز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ تو کیمسٹری ہوتی ہے، لیکن جو لیونگ باڈی کے اندر کیمیکلز ہیں جس طرح پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، پانی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ان کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہو لیونگ تھنگس کے اندر، تو لیونگ تھنگس کی اسٹڈی تو میں نے بتایا کہ بایولوجی ہوتی ہے، اور کیمیکل کی اسٹڈی میں نے بتایا کہ کیمسٹری ہوتی ہے. لیکن جب آپ دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بایو کیمسٹری. اسی طرح اب آپ میتھ یوز کرو گے بایو کے اندر. اب بایو کے اندر میتھ کیسے یوز ہوتی ہے؟ اب جس طرح بچوں کرونا آیا ہوا ہے، تو کرونا کے کیسز کے بارے میں جب اسٹڈی کرتے ہیں کہ آج 2000 کیس تھے، کل 1500 کیس تھے، گراف اوپر جا رہا ہے، گراف نیچے آ رہا ہے، یہ تو سارے میتھس ہیں، میتھمیٹکس استعمال ہو رہی ہے. لیکن ایکسپیریمنٹ میں یا کسی کیس اسٹڈی میں لیونگ تھنگس کے بارے میں جب میتھ یوز ہوگی تو وہ بایو میتھمیٹکس ہوگی. میتھ بھی یوز ہو رہی ہے، بایو بھی یوز ہو رہی ہے، تو یہ بایو میتھمیٹکس ہے. اب جیوگرافی کیا ہے؟ جیوگرافی کیا ہے؟ لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے، کسی بھی ریجن کے بارے میں بتاتی ہے، اور بایو لائف کے بارے میں بتاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اینیملز کی ڈسٹریبیوشن دنیا کے ریجنز میں، کہ کون سے اینیمل دنیا کے کس حصے میں پایا جاتا ہے، وہ بایو جیوگرافی ہے. اب آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ یہ بنگال ٹائیگر ہے، یہ افریقن ٹائیگر ہے، یہ افریقن لائن ہے، یہ انڈین اینیمل ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ کون سے اینیمل کہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ برانچ ہے بایو جیوگرافی، جو آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی دنیا میں، کون سے ملک کے اندر کون کون سے اینیملز پائے جاتے ہیں. تو ایسی برانچ کو ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی. اس کے بعد ہے بایو اکنامکس. اسٹوڈنٹ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم پروفٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ہم جو بھی فصل اگاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل اگائیں جو کہ زیادہ ہمیں پروفٹ دے، یا وہ اینیمل پالیں جو زیادہ دودھ دے اور ہم سے زیادہ پیسے کمائیں. تو جب پیسوں کی بات ہوتی ہے تو وہ اکنامکس ہوتا ہے. لیکن جب بایو لیونگ تھنگس سے فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہ بایو اکنامکس ہوتا ہے، کیونکہ اکنامکس اور بایو دونوں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم ریوائز کر دیتے ہیں کہ پہلے ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھا، پھر بایو کے بارے میں پڑھا کہ جو لیونگ تھنگ اسٹڈی ہوتی ہے اسے ہم بایو کہتے ہیں. پھر بایو کی 3 ڈویژنز ہوتی ہیں، باٹنی، زولوجی اور مائکرو بایولوجی. پھر اس کی برانچز ہیں مورفولوجی، اناٹمی، فزیولوجی، جینیٹکس، سیل بایولوجی ایکسیٹرا. اس کے بعد انٹر ڈسپلنری سائنسز آتی ہیں کہ جب دو سائنسز ہم آپس میں انٹریکشن پڑھتے ہیں. تو امید ہے آپ کو آج سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر لیکچر پسند آیا تو اپنے اسٹوڈنٹ سے، فرینڈ سے بھی شیئر کریں.
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔